بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ہم آج پھر سیرہ آگے کنٹینیو کر رہے ہیں۔ ہم نے یہ دیکھا تھا کہ بڑوں کی جو بات ہوتی ہے، ایلڈرلیز کی، اس پہ جو وہ بات کرتے ہیں ان کی زندگی کا ایکسپیرینس شامل ہوتا ہے۔ بچوں کے پاس نالج، ظاہر ہے کہ آج کل کا علم جیسے انٹرنیٹ کا ہے، کمپیوٹر کا ہے، ٹیکنالوجی کا ہے، وہ ضرور زیادہ ہے بچوں کے پاس، لیکن ان کے پاس جس چیز کی کمی ہے وہی ہے ایک ایکسپیرینس کی، کہ جس سے کہ ایک بڑی عمر کا شخص گزر چکا ہوتا ہے۔ بہرحال اب ہوا یہ تھا کہ مسلم آرمی جو تھی وہ اسلحے سے بہت اچھی طرح سے لیس تھی، لوگ بھی 12,000 تھے۔ جب یہ تمام قوت، طاقت، اور یعنی اتنی کبھی بھی مسلمان جو اکٹھے نہیں ہوئے تھے کسی بھی موقع پر، اور اسلحہ بھی سارا تھا، ہر چیز طرح سے جنگی تیاری بھی پوری مکمل تھی، تو اس لیے مسلمانوں کے اندر ایک خود اعتمادی آ گئی، اور کسی نے یہ کہا ایک فخر سے کہ ہم ہار کیسے سکتے ہیں۔ یعنی جب 313 تھے، اسلحہ نہیں تھا، کچھ نہیں تھا، جنگی تیاری نہیں تھی، جنگ کے اصول نہیں جانتے تھے، تو اس وقت بھی تو اللہ تعالیٰ نے جتا دیا تھا۔ اور آج جب کہ جنگی تیاری بھی تھی، اسلحے سے بھی لیس تھے، تعداد بھی زیادہ تھی کافی، تو اس لیے ایک بڑائی دل میں آ گئی کہ ہم ہار کیسے سکتے ہیں۔ جب یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی تو کہا کہ ایسا مت کہو، اور انہوں نے کہا کہ مثال دی کہ ماضی میں ایک نبی نے اسی طرح فخر کیا تھا اپنی تعداد پر، تو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی بیماری بھیج دی کہ وہ لوگ باوجود کثرت کے جنگ ہار گئے تھے۔ تو یہ جو تکبر ہے یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ کسی بات پر بھی دل میں تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ بڑائی صرف اللہ کے لیے ہے اور اس کے رسول کے لیے ہے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی فکر تھی کہ یہ تکبر ایسے نہ ہو کہ بڑائی دل میں مسلمانوں کے جو آ گئی ہے وہ ہماری ہار کا سبب بن جائے۔ دیکھیں یہ جو تکبر ہے اس کے اوپر تو جتنی بات بھی کریں وہ کم ہے، کیونکہ اگر آج ہم دیکھیں تو ہمارے ریلیشن شپس ایک دوسرے سے خراب کیوں ہوتے ہیں؟ اس تکبر کی وجہ سے، اس بڑائی کی وجہ سے۔ جیسے شیطان نے کہا تھا نا کہ انا خیر منہ، کہ میں اس سے بہتر ہوں، تو آج ہم ہر ریلیشن شپ میں جب ہماری کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے ہم یہ کہتے ہیں نہیں میں اس سے بہتر ہوں، میں نے تو صحیح کہا تھا، میں نے تو کوئی غلطی نہیں کی، غلطی دوسرے کی ہے۔ تو جب ہم یہ غلطی جو ہے دوسرے کے اوپر ڈالتے ہیں اور اپنی کمی بیشی کو نہیں دیکھتے ہیں تو پھر حالات خراب ہوتے ہیں۔ آج کل تمام رشتہ داریوں میں، دوستیوں میں، جو کزنز ہیں ان میں، میاں بیوی کے تعلقات میں، یہ سب چیزیں ہماری لائف کا حصہ بن گئی ہیں۔ ہر شخص مجھ سمیت یہی کہتا ہے انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، میں تو سچ کہہ رہی تھی، میں نے تو غلط نہیں کہا، دوسرا غلط ہے۔ لیکن ہم کبھی بھی یہ ایک لمحے کے لیے بھی ان جھگڑوں میں، ان باتوں میں اس سوچ کو بھول جاتے ہیں کہ میری غلطی کہاں تھی۔ اگر ہر شخص دوسرے کو بلیم کرنے کے بجائے اپنی غلطی کو پہچان کے ایڈمٹ کر لے تو جھگڑا بڑھتا نہیں ہے۔ لیکن اگر جب ہم انگلی اپنی ایک دوسرے کی طرف کیے رکھتے ہیں تو اس کی طرف کیا ہوتا ہے کہ جھگڑا بڑھتا رہتا ہے۔ لہٰذا جھگڑوں کو شروع ہی میں نپٹا لینا بہت اچھا ہوتا ہے، ورنہ یہ جھگڑے پھر شیطان بیچ میں کام کرتا رہتا ہے اور پھر شیطان اور غلط فہمیاں اور خیالات لاتا رہتا ہے، یہاں تک کہ فیملیاں جدا ہو جاتی ہیں، خاندان جدا ہو جاتے ہیں، بہن بھائی ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے۔ آج ہارڈلی کوئی ایک میں فیملی دیکھوں گی جہاں میاں بیوی کا، بہن بھائیوں کا حد سے زیادہ اتفاق ہو۔ دیکھیں اگر ہم ان مس انڈرسٹینڈنگز کو لیں تو یہ تو انسانیت کی ابتدا سے ہی ہو گیا تھا۔
جب قابیل نے حابیل کو مار دیا تھا، قتل کیا تھا، تو وہ پہلا قتل تھا انسانیت کا جو اس زمین پہ ہوا تھا۔ اور کس لیے ہوا تھا؟ کہ میری بات کیوں نہ مانی گئی، میں نے قربانی دی وہ کیوں نہ ایکسیپٹ ہوئی، اس کی قربانی کیوں ایکسیپٹ ہو گئی۔ اس نے یہ نہیں دیکھا کہ قربانی ایکسیپٹ ہوئی کیوں، اس کی کون سی وجہ تھی جو اس کی قربانی ایکسیپٹ ہوئی، لیکن اس کو غصہ صرف یہ آیا کہ میری قربانی نہیں ایکسیپٹ ہوئی، اس کی ہو گئی، اس لیے اس کو مار دیا۔ پہلا قتل انسانیت کا اسی بات پہ ہوا نا، اپنی غلطی کو نہ ماننے کا۔ جبکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کی کریشن سے کو آپ دیکھ لیں، شیطان اور آدم علیہ السلام کا آپس میں جھگڑا چلا، اور جب اللہ تعالیٰ نے شیطان سے کہا کہ تم نے ایسا کام کیوں کیا، تو اس نے کہا انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں۔ اور اس نے جب یہ بات کی اور اس نے اپنی غلطی کو نہ مانا تو کیا ہوا؟ ساری زندگی کے لیے مردود ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تو قیامت تک مردود ہے اور تیری کوئی بات نہیں مانی جائے گی، گناہ گار ساری زندگی کے لیے ہو گیا۔ آدم علیہ السلام نے غلطی کی، درخت کا پھل کھا لیا، اللہ نے منع کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آدم تم نے کیوں کیا؟ تو کیا جواب تھا؟ ربنا ظلمنا انفسنا، اے الہی ہم نے اپنے نفسوں پہ ظلم کیا ہے۔ فوراً ایڈمٹ کیا کہ ہاں ہماری غلطی ہے رب، ہم نے غلط کیا ہے۔ تو اگر یہ چیزیں ہم آج یہ تکبر جو ہمارے معاشرے میں اس بری طرح سے پھیلا ہوا ہے، ہر رشتے میں پھیلا ہوا ہے، ہر لیول پہ پھیلا ہوا ہے، حکومت کا لیول لے لیں، آپ کورٹس کا لیول لے لیں، آپ پرسنل زندگیوں کا لیول لے لیں، بہن بھائیوں کے رشتوں کو لے لیں، رشتہ داروں کے رشتوں کو لے لیں، میاں بیوی کے رشتوں کو لے لیں، کہاں یہ تکبر نہیں ہے؟ کہاں یہ بڑائی نہیں ہے؟ انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، بس یہی شیطان کہتا ہے، اور ہم اس کے اوپر پھرے ہوئے ہیں جو شیطان نے کہا تھا۔ ہم یہ کیوں نہیں کہتے ربنا ظلمنا انفسنا؟ آدم نے تو یہی کہا تھا۔ تو پھر ہم نے جب شیطانیت ہی کا راستہ اختیار کرنا ہے تو پھر یہ اپنی انسانیت کے دعوے کیسے؟ ہم تو پھر انسانیت پہ تو نہیں ہے نا، پھر تو ہم شیطانیت پہ ہیں۔ جب میں نے کہنا ہے کہ انا خیر منہ تو ہم تو شیطانیت کے راستے پہ ہیں۔ تو ہمیں یہ بہت سوچ سمجھ کے چلنا ہے، اپنے تعلقات میں، اپنے معاملات میں، اپنی باتوں میں، ہر چیز میں اس بڑائی سے بچنا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم کسی بھی بات کو طول دیں، ہمیں سب سے پہلے کیا کہنا ہے؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا لنکونن من الخاسرین، کہ اگر تو نے ہم پہ رحم نہیں کیا تو ہم خسارہ اٹھانے والے میں سے رہ جائیں گے۔ تو کیا ہم یہ چاہتے ہیں ہم دنیا میں 10 روپے ہمارے گم ہو جاتے ہیں نا، یا کہیں فضول خرچ ہو جاتے ہیں، یا کہیں ادھر ادھر چلے جاتے ہیں، ہم ان کا افسوس کر رہے ہوتے ہیں، تو قیامت کے دن اتنا بڑا خسارہ لے کے جائیں گے، اتنا بڑا خسارہ جمع کر کے لے کے جائیں گے کہ اس موقع پہ میں نے اپنی غلطی کا اعتراف نہیں کیا، اس موقع پہ نہیں کیا، اس موقع پہ نہیں کیا۔ تو ہمیشہ جب بھی کسی بھی معاملے میں کوئی بات اوپر نیچے ہو، اس میں پہلے یہ دیکھیں کہ میری غلطی کہاں ہے۔ غلطی ایڈمٹ کرنے میں کوئی ذلت نہیں ہے۔ ویسٹ کی اگرچہ ہم ان کی اتنی برائی کرتے ہیں کہ ویسٹ میں یہ بھی ہے کہ وہ اس طرح سے آزاد ہیں، ننگے پھرتے ہیں، یہ ہوتا ہے، برہنہ رہتے ہیں، لیکن ویسٹ کی ایک اچھائی بہت اچھی ہے کہ فوراً اپنی غلطی کا اعتراف کر کے کہتے ہیں آئی ایم سوری، ہاں مجھ سے غلطی ہوئی ہے۔ لیکن ہم یہ صرف ایک لفظ کہنا کہ آئی ایم سوری، مجھ سے غلطی ہوئی ہے، ہماری عزت ہمارے آڑے آ جاتی ہے، ہم اس کو ماننا نہیں چاہتے ہیں، ہم کسی کو کہنا نہیں چاہتے ہیں، کسی رشتے میں بھی ہم یہ کہنا نہیں چاہتے کہ آئی ایم سوری، مجھ سے غلطی ہوئی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا کہ میں جنت کے بیچوں بیچ ایک گھر کی اس کو ضمانت دیتا ہوں جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے۔ اور
اگر ہم حق پہ ہے جھگڑا چھوڑ رہے ہیں اور ضمانت گھر کی مل رہی ہے جنت کے بیچوں بیچ، تو اگر ہم ناحق ہیں اور پھر بھی اڑے ہوئے ہیں تو آپ سوچیں کہ یہ سب کچھ کتنا ہمارے لیے تباہی کا سبب ہے۔ ہم اپنی آخرت خراب کر رہے ہیں اور پھر اس کا جو وبال ہے وہ دنیا میں بھی آ جائے گا۔ تو اس لیے اس کے اوپر تو ابھی بہت لمبی بات چیت ہو سکتی ہے، لیکن بہرحال اس کو ہم یہاں پہ ہی ختم کریں گے انشاءاللہ۔ پھر کبھی موقع ملا تو اس کے اوپر ہم پوری بات کریں گے۔ اس کے بعد ہوا یہ کہ ایک اور جو واقعہ یہاں پہ ہوا یعنی طائف کے جنگ سے پہلے، وہ یہ ہوا تھا کہ جس کو کہتے ہیں ذات الواد۔ ذات الواد وہ واقعہ ہے جو جسے کہتے ہیں کہ قصہ ہے وہ درخت جو کہ جس پر کچھ ٹانگا جاتا ہے، ہینگنگ ٹری کا قصہ۔ اور ہوا یہ تھا کہ قریش اپنے جاہلیت کے دور میں بڑے بڑے فیسٹیولز کیا کرتے تھے، اور پھر ایک درخت تھا جس کے اوپر وہ اپنا اسلحہ ٹانگ دیا کرتے تھے، کس لیے؟ وہ خوش قسمتی مانگا کرتے ہوتے تھے، پھر جانور قربان کرتے تھے اور اس کے اوپر جانور بھی قربان کیا کرتے ہوتے تھے۔ تو اب جب یہ ہوا تو ایک مسلمان تھے ابو واقدی، انہوں نے وہ نئے مسلمان ہوئے تھے، ان کو صرف ایک ہفتہ ہی ہوا تھا، تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ ہمارے لیے بھی ایک ایسا کوئی درخت بنا دیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ اکبر، سبحان اللہ، کیا بات کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے بھی ان سے کیا کہا تھا، اجعل لنا الہ کما لہم آلہہ، یعنی جب وہ قوم پانی سے نکل کے اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو ڈوبنے سے بچا لیا تھا اور آگے ایک ایسے قوم کے پاس آئے جو بتوں کی عبادت کر رہی تھی، تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ ہمیں بھی ایک ایسا ہی الہ بنا دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ انکم قوم تجہلون، تم ایک ایسی قوم ہو جو جہالت برت رہی ہو۔ تو یہ طے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث ہے جس کا کہ مفہوم ہے کہ آپ نے کہا تھا کہ یہ طے ہے کہ تم ان کی پیروی یعنی یہ دوسرے الہوں کی پیروی ایسے ہی کرو گے جیسے تم سے پہلے گزر گئے انہوں نے کی ہے۔ تو یہ جو سب چیزیں ہیں کہ جو ہم آج کرتے ہیں کہ یہ پتھر میرے لیے بہت خوش قسمتی کا باعث ہے، یہ کام جو ہے یہ میرے لیے خوش قسمتی ہے، یعنی کہ یہ اس طرح کی باتیں کرنا، یا جیسے کہ ٹچ دا وڈ، میں نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہے کہ اگر ایک ہی بات دونوں کے منہ سے ایک ٹائم پہ نکلتی ہے، وہ ٹچ دا وڈ، لکڑی کو ٹچ کر لو، لکڑی کیا کرے گی؟ بچا لے گی، کیا کرے گی؟ تو یہ سب چیزیں جو ہیں نا، کچھ کہتے ہیں میں یہ برتھ سٹون ہے میرا، یہ میری برتھ سٹون ہے۔ یہ کس نے طے کیا کہ کون سا برتھ سٹون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تو کوئی سٹون کسی کے برتھ کے ساتھ نہیں وقف کیا۔ کہیں پہ ہمیں حدیث یا قرآن میں نہیں پتہ چلتا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہو کہ یہ بچہ جو اس مہینے پیدا ہے اس کے لیے یہ پتھر اچھا ہے یا یہ پتھر اچھا ہے۔ پھر اس کے علاوہ ہم انگوٹھیاں ہیں، یہ انگوٹھی میں پہن لوں گی تو میرے لیے بڑی خوش قسمتی کی بات ہوتی ہے۔ مختلف قسم کی ہم نے یہ باتیں بنا رکھی ہیں۔ نظر لگنے کے لیے گاڑیاں ہیں، ان کے پیچھے جوتی لٹکا لیتے ہیں، کالا کپڑا لٹکا لیتے ہیں، کالی چوڑیاں پہن لیتے ہیں کہ یہ ہمیں بچائیں گی۔ تو بات یہی ہے کہ یہ سب چیزیں جو ہیں ان کا کرنا کوئی جائز نہیں ہے۔ کوئی بھی ایسا کام کرنا جس سے یہ خیال آئے کہ یہ خوشخبری ملے گی یا اس کا پہنچنا کیا اس کا بری قسمت لائے گا، وہ غلط ہے، وہ ہمارا دین اس کی اجازت نہیں دیتا۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کے پاس ہی طاقت ہے مدد کی بھی اور نقصان پہنچانے کی بھی۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، کسی کے پاس کوئی طاقت ہے ہی نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے لیے۔ یا اس لیے پھر ان دنیاوی چیزوں کو نقصان یا فائدہ پہنچانے کا ذریعہ اگر بنا دیتے ہیں تو یہ شرک ہے،
اور دوسرے معنوں میں ہم اللہ کی قوت اور طاقت کسی اور چیز میں ڈال رہے ہیں. اس کو ہم یہ طاقت صرف اللہ کے پاس ہے. نقصان پہنچانے کی، فائدہ پہنچانے کی وہ طاقت اللہ کے پاس ہے. ہمیں صرف تدبیر کرنے کا کہا گیا ہے اور پھر اس کے اوپر اللہ کا بھروسہ کرنے کا ہے. بہت سی شرک کی اقسام ہیں ہمارے ہاں. کالی بلی کا آ جانا، فیروزی رنگ کا کوئی پتھر جو ہے وہ لٹکا لینا، کالے دھاگے باندھ لینا، نئے بچے کی پیدائش پر کالا ٹیکا اس کے ماتھے پہ لگا دینا، تعویذ کا لٹکانا، یعنی جس کے اندر آیت الکرسی بھی لکھی ہوئی ہو یا قرآن کی کوئی آیت بھی لکھی ہوئی ہو، اس کو تعویذ بنا کے گلے میں لٹکا لینا. تو کیا قرآن پاک لٹکانے کے لیے آیا تھا؟ کیا اللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو آیات اترتی تھیں وہ گلے میں لٹکا کے پھرتے تھے یا صحابہ کرام کو کہتے تھے کہ لٹکا لو؟ ہمیں تو کہیں نہیں ملتا. قرآن اور تعویذ برابر نہیں ہو سکتے. ہم قرآن کو اور تعویذ کو ایکویٹ نہیں کر سکتے ہیں، وہ برابر نہیں ہو سکتے. کیوں؟ کیونکہ قرآن تو اللہ کا کلام ہے اور یہ اللہ کی ایک صفت ہے. اس لیے قرآن کے ذریعے حفاظت تو مانگی جا سکتی ہے. ہم اس کو پڑھ کے اس کا دم کر سکتے ہیں لوگوں کے اوپر، اور ہم پورا یقین رکھ سکتے ہیں کہ پھر اللہ کی مدد بھی آئے گی. آپ یقین کریں کہ اللہ کی مدد آتی ہے جب ہم اللہ کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں اور ہم آیت الکرسی یعنی کسی بھی اس میں ہم آیت الکرسی پڑھ لیتے ہیں اور پھر اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں تو اللہ کی مدد آتی ہے. اللہ تعالیٰ ہر طریقے سے مدد کرتا ہے. ہر انسان کی زندگی میں ایسے موقع ضرور آتے ہیں جس میں کہ اس کو جب اللہ سے تعلق اس کا مضبوط ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی مدد کے ذریعے، اپنی ایسی مدد جو کہ ممکن نہیں ہوتی، اس کے ذریعے آپ کو یہ یقین دلوا دیتا ہے کہ اللہ آپ کے ساتھ ہے. کئی دفعہ آپ کے اوپر کچھ پریشانی آ جاتی ہے، آپ قرآن کھولتے ہیں، قرآن پڑھنا شروع کرتے ہیں، اور اگر آپ کو وہ سمجھ آتی ہے تو کچھ آیات ایسی آتی ہیں جو آپ کو بہت تسلی دیتی ہیں، بہت فائدہ دیتی ہیں، آپ کے دل کو تسکین ملتی ہے. قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ جب کبھی کوئی پریشانی آئے گی، کوئی دکھ آئے گا، کوئی تکلیف آئے گی، قرآن کھولیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ سے بات کرے گا اپنے آیات کے ذریعے. وہ آپ کے دل کو تسلی دے گا. 20 دفعہ میرے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ میں نے دیکھا کہ مجھے کوئی پریشانی ہوئی اور میں نے جب قرآن نکال کے پڑھنا شروع کیا تو ایسی آیات تھیں دل کو تسلی دینے والی کہ انسان حیران رہ جاتا ہے، دنگ رہ جاتا ہے کہ ہمارے دل کی سوچی ہوئی باتیں کیسے رب تک پہنچ جاتی ہیں. ابھی چند دن پہلے کی بات ہے، کسی نے کوئی مدد مانگی تھی، میرے خامن سے مالی مدد مانگی تھی، تو میں نے اس کو اتنا اپروو نہیں کیا تھا کیونکہ وہ کافی عادی تھے اس چیز کے، تو میں نے اپروو نہیں کیا تھا. لیکن پھر جب تھوڑی دیر بعد میں نے اپنا قرآن کھولا، قرآن پڑھا تو اتنی خوبصورت آیت تھی، بڑی نرمی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کہا، مجھے سمجھایا کہ دیکھو جب کوئی مدد مانگے تو مدد کر دیا کرو. اور میں نے جب وہ آیت پڑھی تو مجھے پتہ چل گیا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے کیا مانگ رہا ہے. تو میں نے اپنے خاوند سے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ جس کی مدد کرنا چاہتے ہیں کر دیں. تو یہ اس طرح سے جب تک کہ ہم قرآن کو پڑھیں گے، سمجھیں گے، لیکن اس کا تعویذ بنا کے لٹکا لینے سے ہمیں کچھ نہیں ہوگا. کیسے حفاظت ہوگی اگر ہم اس آیت الکرسی کا مطلب ہی نہیں جانتے، ہم اس کو پڑھتے ہی نہیں ہیں؟ قرآن تو پڑھنے کے لیے آیا اور عمل کے لیے آیا، لٹکانے کے لیے تو نہیں آیا. چاہے ہم جتنا مرضی لٹکا کے پھریں، اگر اللہ تعالیٰ ہم قرآن کو اس سے برابر نہیں کرتے. قرآن تو پڑھیں گے تو فائدہ دے گا، سمجھ کر پڑھیں. اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ قرآن کی ایک کاپی رکھ لینا. کچھ لوگ ڈیش بورڈ میں قرآن کی ایک کاپی رکھ لیتے ہیں، یا آیات جو ہے وہ لکھ کے لگا لیتے ہیں. یہ شرک نہیں ہے، لیکن یہ قرآن کی عزت بھی نہیں ہے. قرآن کو زیب ہمیں نہیں دیتا کہ اس کو ہم ایک چھوٹی سی جگہ میں رکھ کے یہ سوچ لیں کہ بس اب قرآن ہماری حفاظت کرے گا، یا ہم سونے سے لکھوا کے
اپنے گلے میں ڈال لیں تو کیا یہ قرآن کی عزت ہے؟ کیا یہ پھر آپ دیکھیں جب یہ ہم نے آیت الکرسی رکھی ہوئی ہے تو ہم جب واش روم میں جاتے ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ گلے میں لٹکا ہوا اللہ کا کلام ہے، اس کو کیا کریں گے ہم؟ یا قرآن کو اٹھا کے اس کی قسم کھا لینا یا قرآن پر ہاتھ رکھ کے وعدے کر لینا، یہ اگرچہ یہ بالکل چیزیں جائز نہیں ہیں، اس طرح سے دیوار پر لٹکانا اگرچہ حرام نہیں ہے، لیکن یہ قرآن کی عظمت کے بھی خلاف ہے۔ ہماری زبان پر تو وہ الفاظ ہونے چاہیے جو کہ ہماری باتوں میں استعمال ہوتے ہیں۔ کوئی اچھی چیز دیکھیں سبحان اللہ، کچھ اچھا مل گیا الحمدللہ، اللہ کی بڑائی آئی اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ، شکر الحمدللہ، انشاءاللہ، یہ باتیں ہماری زبان پر ہونی چاہیے۔ اس لیے بات یہی ہے کہ اگر کوئی شخص شرک یا کفر کر رہا ہے مگر وہ مشرک، لیکن اسے وہ مشرک نہیں کہلاتا، یہ ایک اور اہم بات ہے کہ اس طرح کے شرک کرنے والے جو ہیں وہ مشرک نہیں کہلاتے ہیں۔ مثال ہمارے سامنے الواقدی کی ہے کہ جنہوں نے کہا کہ ہمیں بھی ایسا درخت بنا کے دے دیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا اسے کہ آج سے تم شرک کافر ہو گئے ہو، وہ کافر نہیں ہو گئے تھے۔ اس طرح بدعت کرنے والا وہ مرتد نہیں ہو سکتا۔ یہ کام علماء کا ہے، میرا اور آپ کا نہیں ہے کہ ہم جو لوگوں کو تھپے لگاتا پڑیں کہ یہ کافر ہو گیا، یہ مرتد ہو گیا ہے، یہ آپ اور میں نہیں کر سکتے۔ اور خاص طور پر آج کل کے ماحول میں جب کہ دین کا علم بہت کم ہے، لوگ نہیں جانتے کہ وحدانیت کا کیا ہے، تو اس لیے اس میں ہمیں ان چیزوں کے بارے میں بہت احتیاط کرنی چاہیے کہ ہم کسی قسم کے شرک میں مبتلا نہ ہوں اور کبر سے بچیں، برائی سے بچیں، کیونکہ ایک حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ کبر اللہ کا لباس ہے، اور جب بندہ اس کو پہنتا ہے تو اللہ اس کو تباہ کر کے رہتا ہے۔ اس لیے کسی چیز میں بڑائی نہ کریں اور اپنی غلطی کا اعتراف کرنے میں پہل کریں، اپنی غلطی کو مانیں، اعتراف کریں اور پہل کریں، تو اللہ تعالیٰ کی مدد بھی آئے گی۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔